یہ مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں خود کو شہید کر دینا ہے، خود کو فنا کر دینا ہے، اسی کا نام ہے اسلام۔ اور دنیا کا سب سے پرانا دین، سب سے پہلا دین بھی یہی اسلام۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے آج میڈیا کے ذریعے سے کہ اسلام دھرم میں صرف 1400 سال پرانا ہے، اس سے بہت پرانا ہمارا دین ہے۔ سندھو گھاٹی کی تہذیب ہندوستان کی سب سے پرانی تہذیب مانی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 1700 سال کی جو سندھو گھاٹی کی تہذیب ہے اس میں بھی ان کا آتا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیا جو دو عظیم جنگوں کی ماری ہوئی دنیا ہے، جس میں نہ جانے کتنے کروڑ انسان مارے جا چکے ہیں، اور اس وقت ماحول کچھ ایسا بن رہا ہے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمؤمنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین مسجد، مصلیان کرام، معزز سامعین، نوجوان عزیزوں اور دوستوں، پردہ نشین باعفت خواتین، ماؤں اور بہنوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ وہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جسے تقریباً میں جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھنے کی اور اس کی مختصر سی عربی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج دل میں آیا کہ عربی زبان میں جو کچھ آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں زبان کی ناواقفیت کی بنا پر آپ لوگ اس کے مفہوم سے مکمل طور پر ناواقف اور ناآشنا ہیں۔ اس لیے اپنی اردو زبان میں اپنے کہے ہوئے انہی عربی کلمات کی کچھ تشریح پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب مل کر کے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھتے ہو،
پوری دنیا تمہیں مسلمان مانتی ہے، مسلمان تمہیں اہل ایمان سمجھتے ہیں، لیکن صرف کہنے اور سمجھ لینے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تم اگر مسلمان کہلانے کے مدعی ہو اور تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر، پورے طور پر داخل بھی ہونا ہوگا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، سلم کسے کہتے ہیں، سلام کسے کہتے ہیں۔ سلم، سلام اور اسلام کہتے ہیں اطاعت کرنے کو، سر تسلیم خم کرنے کو، اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی کے سپرد کر دینے کو، یعنی خود سپردگی کا نام اسلام۔ اللہ کا مکمل طور پر مطیع فرمان ہونے کا نام مسلمان۔ اپنے تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینے کا نام اسلام۔ اللہ کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کا نام اسلام۔ صلح پسندانہ بقائے باہم کے مزاج کو فروغ دینے کا نام اسلام۔ کو ایگزسٹنس کا نام اسلام، پیس کا نام اسلام، صلح کا نام اسلام، امن و شانتی کا نام اسلام۔ بہت بڑی چیز کا نام اسلام۔ ہم نے جب اپنے آپ کے بارے ہم نے جب خود کہہ دیا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس دعوے کے ثبوت کے لیے تمہیں سب سے پہلے پوری دنیا میں امن و امان کو فروغ دینا ہوگا، صلح کے ساتھ رہنا ہوگا، اس لیے کہ صلح کا نام بھی اسلام ہے، امن و امان کا نام بھی اسلام، اطاعت و فرمانبرداری کا نام بھی اسلام۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی ہم کو اطاعت کرنا ہوگا۔ اب اپنی مرضی سے اپنی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہوگی، بلکہ اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر کے اللہ کے حکم کے تابع دار بن کر کے ہمیں چلنا ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے چلنے لگیں گے تب ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، صرف نام کے مسلمان مت بنو، بلکہ اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے تو اللہ کے مطیع فرمان بھی بنو۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو اور خود سپردگی کے ساتھ اللہ کی مرضیات میں اپنی تمام خواہشات کو فنا کر دو۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ بڑی عظیم روحانیت اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے اسلام۔ یہاں اب اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، من چاہے ڈھنگ سے اب آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے تو۔ مسلمان ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اب ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ پروردگار عالم کی مرضی چلے گی۔ اب ہمارے نفس کا حکم نہیں چلے گا بلکہ پروردگار عالم کا حکم چلے گا۔ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے، اور جو اس اسلام پر عمل کرتا ہے اسی کا نام ہے مسلمان۔
یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ فنا کر دو، تب ہم مسلمان بنیں گے۔ اقبال نے کہا ہے، اور کیا اچھا کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں خود کو شہید کر دینا ہے اور خود کو فنا کر دینا ہے، اسی کا نام ہے اسلام۔ خود کو فنا کر دینے کا کیا مطلب؟ اپنے نفس کی خواہشات کو فنا کرنا، اپنی مرضیات کو فنا کرنا، اپنی تمام خواہشات کو فنا کرنا ہے۔ ان دنیا کے اندر جتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ در حقیقت انسان کے اپنے نفس کی خواہشات کی دین ہوا کرتی ہے۔ انسان جب اپنی منمانی کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم وہی کریں گے جس میں ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، یہ فائدہ چاہے اچھے طریقے سے ہمیں حاصل ہو یا غلط طریقے سے حاصل ہو، جب یہ مزاج انسان کا بن جاتا ہے کہ ہمیں اپنا کرنا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان جب منمانی کرنے لگتا ہے، نفس کے کہنے پر چلنے لگتا ہے، اور نفس کو شیطان جب ورغلانے لگتا ہے اور مکمل طور پر انسان کے نفس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، تب دنیا کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، تب دنیا کا صلح پسندانہ ماحول شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے، تب دنیا میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، تب دنیا میں بدچلنی پیدا ہوتی ہے، تب دنیا میں جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی جنگ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صلح پسندانہ بقائے باہم کا نظام ہمیں دیا ہے، جسے انگریزی میں کو ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ افسوس کہ اتنی عظیم چیز جس کو اللہ نے ایک لفظ اسلام کے اندر رکھ دیا ہے، اس کو ہم سمجھنے سے آج تک قاصر ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اسلام کیا ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہم پیدا ہوئے تو ہم کو ہمارے کانوں میں اذان کہہ دی گئی، ہم کو کلمہ طیبہ سکھا دیا گیا، ہمارے ماں باپ کیونکہ مسلمان ہیں اور ان کی آغوش میں ہم نے تربیت پائی ہے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ تھوڑا سا بڑے ہوئے، ہمارا ختنہ کر دیا گیا، تب ہم مکمل طور پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن سن لو کان کھول کر کے، محض اتنے سے آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے جو ہمارے سامنے ایک کامل شریعت کو پیش کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں مگر دین صرف ایک ہے۔ مذاہب بہت سے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں جس کو دین کہا جاتا ہے وہ صرف ایک ہے، اور اسی کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ کتنی واضح بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہے۔ اور دنیا کا سب سے پرانا دین، سب سے پہلا دین بھی ہے اسلام۔ آج اس دور میں عام طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور گودی میڈیا کے ذریعے سے، بڑے بڑے ڈیبیٹوں کے ذریعے سے یہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے کہ ارے دین اسلام تو صرف 1400 سال پرانا ہے، سب سے چھوٹا دین، سب سے کم عمر کا دین اسلام۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں ہم لوگوں کا مذہب سب سے پراچین، سب سے پرانا ہے، کہتے ہیں ہم سناتن دھرمی ہیں، اور سب سے پراچین، دنیا کا سب سے پرانا انیشینٹ ریلیجس اگر دیکھا جائے تو یہ ہندو دھرم ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔
حقیقت نہیں ہے. ہندو دھرم کی پوری تاریخ قصہ کہانیوں پر مشتمل ہے. اس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو 2000 سال سے پرانا نہیں ملے گا. اس سے پرانا نہیں ملے گا. یہ قصہ کہانیاں بعد میں بنائی گئی ہیں. سندھو گھاٹی کی تہذیب ہندوستان کی سب سے پرانی تہذیب مانی جاتی ہے. وادی سندھ کی تہذیب جو آج پاکستان میں موجود ہے کتنی پرانی. آج سے 1700 برس سے لے کر کے 2200 برس پہلے تک اس کی عمر بتائی جاتی ہے. اس سے پہلے ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھو گھاٹی کی تہذیب کی جو کھدائی کی گئی ہے اس کے اندر سے جو آثار برآمد ہوئے ہیں, جو اوشیش نکلے ہیں, ان میں ایک بھی مورتی نہیں ہے. ایک بھی مورتی نہیں ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو پرانے زمانے میں وہ لوگ رہتے تھے, جو لوگ رہتے تھے, وہ اناج کی گودام بنانا تو جانتے تھے, رہن سہن کا طور طریقہ تو وہ جانتے تھے, بلڈنگیں بھی بنا لیا کرتے تھے, آب رسانی کے ذرائع بھی پیدا کیا کرتے تھے, پکی نالیاں بھی بنانا جانتے تھے. لیکن انہوں نے شلپ کاری نہیں کی ہے کبھی. جو ہے ان کے پورے سندھو گھاٹی کی کھدائی میں ایک بھی مورتی نہیں ملی ہے ایسی جو ان کے دیوی دیوتاؤں جیسی ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سب سے پرانی تہذیب کی کھدائی ہوئی ہے جب اس میں ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. اور جب ہسٹری کا کوئی بڑا اسکالر بیٹھ جاتا ہے ان سے سوال کرنے کے لیے تو ان کے بڑے سے بڑے سناتن دھرمی پنڈت کوئی جواب نہیں دے پاتے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے, سب سے قدیم دین ہے. اللہ نے اس کو دین کہا. یہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ کے بعد سے شروع نہیں ہوا ہے, بلکہ دنیا میں جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں سب دین اسلام کو لے کر کے آئے ہیں. اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, جن کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر بھیجا اور اتارا. اور اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ پوری دنیا کے انسانوں کی ماں ہے حضرت حوا, وہ بھی روئے زمین پر اتاری گئی. انہی کا نام ہے انسان اول. ان سے پہلے اس روئے زمین پر, اس دنیا پر انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اور انسان اس دنیا کی اصل مخلوق ہے بھی نہیں. انسان اول اس دنیا کی اصل مخلوق نہیں ہے, بلکہ جنت کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے روئے زمین پر بھیجا ہے ایک جوڑے کی شکل میں. اور اسی آدم و حوا سے پوری دنیا کی آبادی وجود میں آئی. حضرت آدم کون تھے؟ ابھی میں نے بتایا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم. اور حضرت آدم کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا تو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا, اور جس دین کے ساتھ, جس شریعت کے ساتھ بھیجا اس کو اللہ نے دین کہا. تو ایک دین لے کر کے حضرت آدم آئے, اور اس کے ساتھ کیا کیا لے کر کے آئے اس کی ایک تفصیل ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں. جنت سے حضرت آدم آئے تو کیا کیا لے کر کے آئے؟ جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں وہ روایتیں اتنی مستند نہیں ہیں کہ میں حضرات کے سامنے بیان کروں. صحیح اور مستند بات یہ ہے کہ حضرت آدم پیغمبر بن کر کے آئے اور اللہ کا دین لے کر کے آئے. تو روئے زمین کا سب سے پہلا دین کون ہے؟ حضرت آدم کا دین. اور ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. اب ان کے بعد روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر اہم خطے پر
جہاں آبادی تھی، انسان بستے تھے، ہر اس خطے پر اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر اور نبی ضرور بھیجا ہے، اور ان کی تعداد حدیثوں میں 1,24,000 بتائی گئی۔ روئے زمین پر اللہ نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، ان کی تعداد صحیح حدیث میں 1,24,000 بیان کی گئی، اور قرآن مجید میں جن نبیوں کا نام آیا ہے ان کی تعداد صرف 25 ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کا نام نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 نبی و پیغمبر بھیجے، اور حضرت آدم سے لے کر کے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت طیبہ تک ان کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ سب کا دین ایک، سب ایک دین کو لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے دین تو بس اسلام ہے، سب کا دین ایک، اور سب جس دین کے پرچار کرنے والے تھے اس کا نام ہے اسلام۔ تو اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور اسی اسلام کو لے کر کے تمام اللہ کے پیغمبر آئے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے آج میڈیا کے ذریعے سے، کہ اسلام دھرم میں صرف 1400 سال پرانا ہے، اس سے بہت پرانا ہمارا دین ہے، اس سے بھی زیادہ پرانا تو عیسائی مذہب ہے، عیسائی مذہب سے پرانا تو یہودی مذہب ہے، یہودی مذہب سے پرانا تو مجوسی مذہب ہے، اور عیسائی مذہب ہی کے تھوڑے لگ بھگ میں اگر دیکھا جائے تو بودھ مذہب ہے۔ اب یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں کہیں گے لیکن دنیا کا سب سے پراچین مذہب سناتن دھرم ہے۔ میں نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ان سناتن دھرمیوں کا اگر پتہ لگانا چاہو تو 1700 سال کی جو سندھو گھاٹی کی تہذیب ہے اس میں بھی ان کا اتا پتہ نہیں ہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اپنے دیوی دیوتاؤں کا کال یہ جتنا چاہے وہ بتا لیں، ان کی مرضی، کس زمانے کے تھے اتنا 1000 سال بتائیں گے کہ شاید اتنی گنتی بھی لکھنا لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس زمانے کے لوگ۔ تو بہرحال میں اسلامی حقائق اور قرآنی حقائق کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور روئے زمین پر پہلا انسان آیا ہے تو اسلام کو لے کر کے آیا ہے۔ حضرت آدم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس کا نام اسلام، حضرت نوح جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس کا نام اسلام، حضرت شیش جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس کا نام ہے اسلام، اور اسی طرح سے تمام انبیاء اور رسول جو آئے ہیں تو اسی اسلام ہی کو لے کر کے آئے ہیں، اسلام ہی کا پرچار ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی شریعتیں مختلف دور میں مختلف انداز کی رکھی ہیں اور شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کچھ اور ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت کچھ اور، حضرت آدم کی شریعت کچھ اور ہے، حضرت نوح کی شریعت کچھ اور، اسی طرح سے آخری شریعت جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام شریعتوں کے ناسخ کے طور پر ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا نام ہے شریعت اسلامیہ، جس کے ہم مکمل طور پر متبع ہیں اور جس کی اتباع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مل جل کر کے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقش قدم کی کبھی بھی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک بندہ مومن جب اس آیت کریمہ پر عمل کرتا ہے، اس کے مضمرات و محتویات کو سمجھ کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور ان کی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، تو جانتے ہو کہ کیسا محیر العقول انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو میں اپنی عربی زبان میں کہتا ہوں
والمسلم حينما يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام. ایک مسلم جب اللہ کی اس ندا کو لبیک کہتے ہوئے مکمل طور پر اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو ایک ایسے ماحول میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہر طرف امن و امان ہے، ہر طرف شانتی ہے، کل رضا و استقرار، ہر جگہ اللہ کی رضا کا ماحول چھایا ہوا ہے، ہر جگہ استقرار ہے، سلامتی ہے، اللہ کے حکم کی باجاوری ہے، اللہ کے حکم کی سرتابی کا کوئی مزاج ہی نہیں. سلام مع النفس والضمیر، سلام مع العقل والمنطق. دل کے اندر بھی سلامتی، ضمیر کے اندر بھی سلامتی، عقل کے اندر بھی سلامتی، سینے کے اندر بھی سلامتی، زبان پر بھی سلامتی. سلام مع النفس والضمیر، سلام مع العقل والمنطق، سلام مع الناس والاحیاء. جتنے لوگوں کے ساتھ وہ مل جل کر کے رہتا ہے امن و امان و سلامتی کے ساتھ رہتا ہے. جن قبائل سے اس کا تعلق رہتا ہے ان قبائل میں بھی امن و امان و شانتی کا ماحول رہتا ہے. سلام تذلل الحیات والمستمع، ایک ایسی سلامتی ہوتی ہے جو مکمل طور پر سوسائٹی کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے. سلام فی الارض و سلام فی السماء، زمین سے آسمان تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، امن ہی امن رہتا ہے، کوئی بے اطمینانی نہیں، کوئی بے سکونی نہیں. اور جانتے ہو کہ جب امن و امان کا ماحول بنتا ہے تو ہر طرف خوشحالی آتی ہے، ایمانداری آتی ہے. یہ سب بڑی دین ہے. امن و امان کی زندگی اللہ تبارک و تعالی جس معاشرے کو بھی عطا فرماتا ہے تو سکون اطمینان سے لوگ اپنے کاروبار اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، سلامتی کا ماحول بنتا ہے، خوشحالی کا ماحول بنتا ہے. اب جب خوشحالی کا ماحول بنتا ہے تو سماج میں نہ کوئی چور ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ہوتا ہے، نہ کوئی اچکا ہوتا ہے، نہ لوگوں کی رقم ایٹھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی باہوبلی ہوتا ہے، نہ کوئی جو ہے لوگوں کے نفس پر ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے، نہ خوریزی کرنے والا انسان ہوتا ہے. امن ہی امن ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، چین ہی چین ہر طرف ہوتا ہے. اور ایسے ہی ماحول پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. یہ چند باتیں تھیں جن کو میں اپنی عربی زبان میں پیش کیا کرتا تھا. آج میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں جو عربی زبان میں کہتا ہوں تو کیا کہتا ہوں. آج کو اچھی طرح سے سمجھ گئے. امن کا وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر مضمر و پوشیدہ رکھا ہے اسی کو اجاگر کرنے کے لیے میں چند عربی جملوں کے ذریعے سے اپنی باتیں کہہ دیا کرتا ہوں. آج خوب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے. کیا ہے اسلام؟ تو اللہ کے بندو بہت بڑا دعویٰ نے کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کہلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی مکمل طور پر تابع داری ہو. اللہ کے حکم پر آپ اپنی گردنوں کو جھکا دیجئے، اس کا جو حکم ہو اس کی تابع داری کیجئے. جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی منع کر رہا ہے ان باتوں سے باز آ جائیے. اللہ کے حکم کی اس طرح سے تابع داری آپ کریں گے تو امن و امان اور شانتی کا ماحول بنے گا. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی امن ہے، شانتی ہے، سکھ ہے اور چین ہے. یہ ہماری دنیا جو دو عظیم جنگوں کی ماری ہوئی دنیا ہے جس میں نہ جانے کتنے کروڑ انسان مارے جا چکے ہیں، اور اس وقت ماحول کچھ ایسا بن رہا ہے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ نہ چھڑ جائے. تو اس جنگی ماحول سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کے پیغام امن کو پیش کریں. یہ امن و امان سے رہو، دنیا میں خوشحالی آ جائے. اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرو، دنیا میں خوشحالی آ جائے. خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی آئے تھے. اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے. اور اسی امن و امان کو اللہ کے رسول نے پیدا کر کے دکھا دیا. اسلام اسی بنا پر دنیا اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ اسلام نے ہمیں جو تہذیب دی ہے وہ دنیا کی سب سے اونچی تہذیب ہے، سب سے اعلیٰ تہذیب ہے. تو اسی تہذیب سے ہم وابستہ ہیں،
اس وابستگی کو ہم کو مضبوط کرنا ہے. دوسروں کی تہذیبوں کی طرف تاکنے جھانکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کے رسول نے جو تہذیب عطا فرمائی ہے وہ سب سے اونچی تہذیب ہے. اسی کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کا میں تعلیم دے رہا ہوں کہ اسلام کو اپنا لو، اسلام کی تہذیب کو اپنا لو. اس کے جو درخشاں پہلو ہے ان تمام پہلوؤں پر نگاہ اتفاق ڈالو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح سے دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، اسی طرح سے کل اس بات کا اقرار بھی ضرور کرے گی کہ مسلمان بھی دنیا کی سب سے بہترین قوم. اگر ہم نے اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو پھر دنیا وہی کہے گی کہ کسی زمانے میں برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اسلام is the best religion of the world but the worst nation are Muslim. اسلام تو دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے لیکن دنیا کی سب سے بدترین قوم کا نام مسلمان. یہ بہت بڑا ایک انگریز ادیب کہہ چکا ہے کہ اسلام بڑا اچھا ہے لیکن مسلمان بڑے خراب ہیں. ہم کو یہ تانا مل چکا ہے، نہیں ملنا چاہیے. کیوں ملا ہے؟ ہماری کچھ کرتوت ایسی ہے کہ ملا. ہم نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا. اسلام کو مکمل طور پر جس دن ہم اختیار کریں گے تو دنیا یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جس طرح سے عہد اولین کے صحابہ کرام اپنے زمانے کے سب سے بہترین مسلمان تھے، انشاءاللہ آئندہ زمانے کے مسلمان بھی اپنے زمانے کے بہترین مسلمان ثابت ہو جائیں گے. انہی چند باتوں کو عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.